بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو جو ویکسین کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، تو اس ہفتے پہلی میٹنگ جو ویکسین کی کمیٹی کی ہوئی ہے، اور اس میں کرونا کی جو ویکسین کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تقریباً 7 کے قریب ویکسینز ہیں اس وقت دنیا میں جو یا تو اپروو ہو چکی ہیں یا وہ اپروول کی بڑی آخری سٹیج کے اوپر ہے، اور ہم ان ساری کمپنیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ڈاکٹر فیصل جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں ہیلتھ منسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر، ان کی بنیادی طور کے اوپر وہ ذمہ داری ہے اور ہیلتھ منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہ اس وقت ان ٹچ ہیں. اور کچھ جو معاملات ہیں وہ ہمارے ان سے آگے 2-3 کمپنیز سے جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں کافی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلی میٹنگ جو اس ہفتے ہوگی اس میں ہم کوئی حتمی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا پائیں گے اور بتا پائیں گے کہ کب تک حتمی طور کے اوپر ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی. اور امید مجھے یہی ہے کہ انشاءاللہ بڑی جلدی یہ ویکسین جو ہے وہ جس طرح باقی دنیا کے ممالک میں اویلیبل ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہو جائے گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ 100% محفوظ ویکسین ہو اور ہم اپنی آبادی کے بڑے حصے کو بالکل مفت ویکسین جو ہے وہ دے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کو بھی الاؤ کریں گے کہ وہ بھی امپورٹ کر سکیں، تاکہ وہ امیر لوگ جو صبر نہیں کر سکتے ان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی ویکسین جو ہے وہ لگوا سکیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ بہت کم داموں کے اوپر یا مفت جو ہے وہ اویلیبل ہو. اور اس میں جس طرح سے کابینہ نے طے کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو ویکسین دی جائے گی، اس کے بعد پھر جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو ویکسین دی جائے گی، اور اس کے بعد جو باقی پاپولیشن ہے اس کو ویکسین دی جائے گی. تو ایک بڑا کمپریہنسو ماڈل جو ہے ویکسین ایڈمنسٹریشن کا وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کے سامنے یہ ویکسین جو ہے وہ آ جائے گی. دوسرا، آج بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے، اور یقینی طور کے اوپر بے نظیر شخصیت تھیں جنہوں نے وفاق کی تمام اکائیوں کو ایک زنجیر میں جوڑ رکھا تھا، اور چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا وہ نعرہ جو پاکستان کی وفاق کی علامت تھا. انفارچونیٹلی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے. مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں. ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا. اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے، رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھی. اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے. وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا ہے. شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں. یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟
آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں۔ اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے، اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے، اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا۔ وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں۔ اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا۔ 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف۔ سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے، رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے۔ اتنا بڑا شہر ہے، پولیس نہیں ہے۔ کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں، سڑکیں، نالیاں، گلیاں، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، سکول نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں، پی ٹی آئی حصہ بن سکے۔ مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں، جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں، کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی، ان کا بزنس واپس کیا گیا، تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار، وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ واحد شریف فیملی تھی، اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا، سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا۔ پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے، پھر وزیر اعظم کیسے بنے، یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان سے جتنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا، اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے۔
ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی۔ ابھی جب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام، ان کی والدہ کی انتقال پہ۔ عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے، عمومی بات ہے۔ کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے ہیں؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے۔ ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے، وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے۔ کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہے، اور یہاں پہ محبت بھرے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی، جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئیں۔ ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا، کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلے، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے، وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی اسکیم ہے۔ نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو۔ پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی۔ میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے۔ ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے۔ تینوں، پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا، زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے۔ اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت، بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے، اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا۔ مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت۔
اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے جو ایک دو ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے، ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا، ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان نے کرونا کو بہت بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے۔ اب تک دنیا میں پاکستان کی جو کرونا سے متعلق ایفرٹس ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے، WHO ہو، امریکہ ہو، ورلڈ بینک کے اکانومسٹ ہوں، پاکستان نے تو ایک معجزہ دکھایا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کی قوم انشاءاللہ اس دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی سے نکلے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مرحلے میں جب 26 فروری کو کیسز آئے تھے، ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے، ہمارے ہاں شارٹیجز ہو گئی تھی ہر چیز کی، ہمارے پاس ماسک ختم ہو گئے تھے، ہمارے پاس سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے، کئی ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز نہیں تھے۔ آج الحمدللہ جب دوسرا مرحلہ جو آیا ہے اس میں تو ہم ہر چیز اپنی خود بنا رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ آج وہ یہ ایک بلا تو ہے، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جلد اس عذاب سے نجات دے، لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اس وقت جو ہماری اپنی ایفرٹس ہیں ان میں تو پوری دنیا نے ہمیں جو ہے وہ پریز کیا۔ نہیں، جو ویکسینز بنتی ہیں نا وہ ایک ملک نہیں بنا رہا ہوتا، ویکسین کنسورشیمز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھے نا لیڈ ایفرٹس مختلف ادارے کرتے ہیں لیکن کنسورشیم کریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ ویکسین بنی ہے، چاہے فائزر کی ہے، چاہے ماڈرنا کی ہے یا باقی ہیں، یہ سارے کنسورشیمز نے بنائی، ایک ملک نے نہیں بنائی، کنسورشیمز نے بنائی ہیں۔ اسی طرح سے جو 2 ویکسین ہیں ان کا جو ایفرٹ ہے کنسورشیم ہے، پاکستان ان کا حصہ ہے، اور وہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ٹرائل ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کو۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو ہم نے جیل میں نہیں رکھا ہوا، وہ تو اپنی بیل کینسل ہونے کے اوپر جو ہے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں، اور اس کی قانونی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نیشنل ڈائیلاگ ہے وہ ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے، شخصیات کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس وقت شخصیات کے ارد گرد جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ شخصیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ایشوز کے ارد گرد نہیں گھوم رہی۔ اگر آپ ایشوز پہ آ جائیں گے تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے۔ انصاری صاحب، دیکھیں، جو میری معلومات ہے محمد علی درانی صاحب حکومت سے یا پرائم منسٹر کے اعتماد سے وہاں پر نہیں گئے۔ ہماری کوئی رائے کنسلٹیشن محمد علی درانی صاحب کے اس انیشیٹو میں ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن درانی صاحب کی جو یہ بات کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے،
وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہم خود بھی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور اس وقت پرائم منسٹر کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں اور ہے بھی نہیں. تو اس لیے جو بھی پاکستان میں ایفرٹ ہونی ہے اس کا حتمی فیصلہ تو عمران خان نہیں کرتا. دیکھیے ہم نے تو پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. لیکن اپوزیشن جو جمہوری ماشاءاللہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہر ادارے سے بات کرنے کو تیار ہے سوائے پارلیمنٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فوج سے بات کریں گے، لڑائی بھی ہماری فوج سے ہے، باتیں بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، اور جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ہم ان سے تو کریں گے ہی نہیں. سو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر تو اپوزیشن کے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر بہتری آنی ہے حالات میں تو وہ ظاہر ہے کہ پارلیمان کے اندر گفتگو سے آنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جو شیرانی صاحب ہیں یا جو بھی باقی لوگ ہیں انہوں یہ بات وہ اب تک تو نہیں، اب انہوں نے نئی تو نہیں کی ہے، پہلے سے ہی معاملات چل رہے ہیں. جو انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی. فضل الرحمان صاحب سے جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، ان کا اختلاف کیا ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے اور بھائیوں کو پارٹی سونپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں پہلے ہی نقطے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ہم پوری دنیا بادشاہتوں سے آگے نکل رہی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے بادشاہتیں بحال کرنی ہیں. سو جے یو آئی کے اندر بھی بنیادی اختلاف اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ پارٹی کے سٹرکچر کو جمہوری بنانے کے بجائے آپ اس کو آمرانہ بنا رہے ہیں اور آگے اپنی فیملی میں پالیٹکس لا رہے ہیں. یہی ان کا بنیادی مسئلہ ہے. کسی بھی بیان کو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کریں گے اور کسی بھی بیان کو ہم آدھا بیان رکھ دیں اور آدھا بیان پیچھے سے ہٹا دیں تو ایسے ہی اس کو گھمایا جائے گا جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کو لے کے بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر ایکچولی ان کی جو اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ سنیں وہ پاکستان میں ایک فنڈامنٹل ریفارم کی بات کر رہے ہیں کہ جب انتقال اقتدار ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ابھی آپ جب بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ لیجئے، بجلی میں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں کمپنیز کے ساتھ وہ باقی ملک دنیا سے کتنے مہنگے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو جاتے نہیں ہیں معاہدے اس طرح کے، اور پھر یہ 15 سال کے معاہدے آپ ایل این جی گیس کے کر کے چلے گئے. تو آپ کو کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں اپوزیشن کو بھی آپ اپنے اہم معاملات کے اوپر رکھ سکیں اپنے ساتھ اور ان کو پتہ چل سکے. سو پرائم منسٹر ریفارم کی بات کر رہے تھے اور پی ایم کی 22 سال کی سٹرگل ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو بڑا عرصہ لگا ہے. انہوں نے بڑی جو ہے وہ تلخ ایام بھی دیکھے ہیں. مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو تو ابھی کل کے بچے ہیں، انہوں نے تو ابھی سیاست میں قدم رکھا ہے اور پہلے دن ہی کہہ رہے ہیں ہمیں وزیر اعظم بنا دو. ایک منٹ جی. دیکھیے مریم نواز سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ہم ان کو سنجیدہ قیادت سمجھتے ہیں. مریم نواز کے علاوہ پی ایم ایل این کے لوگوں سے بہت سو سے رابطے ہوتے ہیں
اور ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، میرا بی بی ساڈے پلے پہ گئی ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جو ٹریننگ والے جیسے وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی، ہم نے پہلے پولیٹیکل پوری کیمپین جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی کور کی، اس طرح وزیر اعظم صاحب یہ بیان دیتے تھے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، 3 مہینے کے اندر تمام مسائل کا حل نکال لیں گے. تو کیا یہ مہنگے معاہدے جو ہے یہ آپ کی ٹیم کو پہلے سے نہیں بتاتے، یا کیا جو یہ ہے کہ پہلے سے ٹیم صحیح، وزیر اعظم کو دعوے داتے؟ بالکل آپ کی بات ہے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا میڈیا کو معلوم تھا کہ یہ معاہدے کس ریٹ پہ ہوئے؟ آنسر از نو. کیونکہ جو معاہدے تھے وہ پبلک یہی نہیں گئے، یہ تو ہم نے آ کر کے ان کو پروو کیا ہے. پہلی بار میڈیا کو پتا چلا ہے کہ یہ معاہدے، دیکھیں تیاری ایک چیز ہے، معلومات علیحدہ چیز ہے. جب معلومات ہی نہیں ہوں گی تو تیاری کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ تو تیاری جو بھی آپ کریں گے معلومات کی مد نظر ہی کریں گے نا. یہ معلومات نہیں ہے تو پرائم منسٹر کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کو ٹرانزیشن کے لیے میکنزم بنانا پڑے گا. اور ایک اور گورننس کی ایک اور لمبی ایک ڈیبیٹ ہے، اور وہ بھی میڈیا میں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کے سٹرکچرز کے اوپر ڈیبیٹ بھی میڈیا میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا سیاسی جماعتوں میں، اور میں یہ کہوں گا ایون ہماری پی ٹی آئی کے اندر بھی جو سٹرکچرز ہونے چاہیے ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز کے وہ نہیں ہیں. اور اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہمارے جب تک اگر آپ آج کوالالمپور میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ٹوئن ٹاورز ہیں جو کوالالمپور کے سب سے بڑے بلڈنگ ہے، اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہ حکمران پارٹی کا دفتر ہے. ہر فلور کے اوپر وہاں پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ آلٹرنیٹ پالیسیز بن رہی ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی ماڈرنائز نہیں ہیں، اور وہ اس طرح کے شیڈو کیبنٹس کا معاملہ آ گیا یا آلٹرنیٹ سٹرکچرز کا معاملہ ہو گیا، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے نہیں. ابھی بھی میں نے اس طرح سے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پورے پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور اندر جمہوریت ہی نہیں ہے. سو جب تک پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ڈیبیٹ کو نہیں کریں گے، ان کے سٹرکچر کو ڈسکس نہیں کریں گے، پاکستان میں نظام میں بڑی تبدیلی نہیں آئی. ایک منٹ میں پاکستان کے لیے اس سے زیادہ توہین آمیز کیا بات ہوگی کہ باہر کے ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں میڈیشن کریں؟ اس کی تو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی دی جا سکتی. یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ ہم خود طے کریں گے. ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم نے کیا یہاں پہ نظام لانا ہے، کیا نظام رکھنا ہے. تمام ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا ہمیں بہت احترام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ توہین آمیز بات کو یہ نہیں برداشت کر سکتے. دوسرا دیکھیے اسرائیل سے یا انڈیا سے جو لابی کا ان کا معاملہ ہے، مجھے آپ بتائیے کارگل کے اوپر تو روزانہ ہم سنتے ہیں نواز شریف صاحب کی بات اور پی ایم ایل این کی، بڑا پرویز مشرف نے ظلم کیا، کارگل میں یہ کر دیا وہ کر دیا. سیاچن میں انڈیا نے کیا کیا تھا؟ انڈیا آ کے بیٹھ نہیں گیا سیاچن کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا ہو کہ انڈیا نے بڑی زیادتی کی کہ اسی طرح سے آ کے بیٹھ گیا. یہ ہم لوگ پاکستان میں ہمارا جو میڈیا بھی ہے نا، اور یہ جو ہمارا اوور آل ہے، ہمیں اپنے آپ کو ذرا جو ہے نا ظالم ثابت کرنے کا شوق بھی بڑا ہے. بھائی ہمارے ساتھ کون سی زیادتی ہے جو ہندوستان نے ہمارے ساتھ نہیں کی ہے؟ کیا مشرقی پاکستان کے اندر ہندوستان کا آپریشن جو ہے وہ خفیہ تھا؟ کس نے حق دیا تھا ہندوستان کو کہ وہ مشرقی پاکستان میں جا کے لوگوں کو ڈالے اور اس طرح سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور کرے؟ کیا ابھی جو ٹی ایل پی کے ساتھ اور ابھی جو ڈوزیئر پاکستان نے اقوام متحدہ کو دیا ہے اس میں ہندوستان کے کنیکشنز واضح نہیں ہیں؟ کارگل میں پاکستان نے کیا زیادتی کی تھی؟ کیا چائنا نے انہوں نے آ کر کے انڈیا نے آ کر سیاچن میں ہمارے علاقے کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہوا؟ سو ہمیں اپنے بھی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. یہ تو نہیں کہ انڈیا جو کہہ رہا ہے وہ ہر چیز سچ ہے اور ہماری نہیں. اور ٹی ٹی پی ہے، صحیح، ٹی ٹی پی. ویسے یہ جو فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں نا ان کے بھی لنکیجز ادھر جاتے ہیں، اور وہ ایک اور کہانی ہے. کراچی کے اندر جتنے فرقہ وارانہ فساد ہوئے، شیعہ سنی جتنے فساد ہوئے،
اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ بنیاد پہ پارٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی فنڈنگ بھی ہندوستان سے آتی ہے. دیکھیں نا, رومانس کوئی بھی ہو وہ نظریے پہ بنیاد ہوگا. جو پولیٹیکل رومانس کی بات کر رہا ہوں, دوسرے رومانس کی بات نہیں کر رہا. پولیٹیکل رومانس نظریے پہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور جب نظریہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ اب آپ یہ آج مجھے آپ دیکھیے, وہ مریم نواز وہاں پہ کھڑی کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی زندہ باد, تو آپ نے پورا, ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا جیالہ کون ہے اور پٹواری کون ہے. ایک دن جیالے ہوتے ہیں, دوسرے دن پٹواری ہوتے ہیں, دوسرے دن پٹواری ہوتے ہیں, تیسرے دن جیالے ہوتے ہیں. بیچاروں نے اپنے سارے کارکنوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ ہم نے کہنا کیا اور کرنا کیا. سو عارضی ہے, ظاہر ہے.